السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں جماعت کے طلباء کے لیے تیسرا ماڈل پیپر ہے، اپنی ARM اردو ایجوکیشن چینل پر اپلوڈ ہو رہا ہے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا ایک ہی لکشیہ ہے کہ 12ویں جماعت کے اردو سبجیکٹ میں 80+ سے آپ کو کامیاب کرانا ہے۔ تو آج پہلے ہم معروضی سوالات، جو آبجیکٹیو سوال آتے ہیں، جو 1 نمبر کے ہوتے ہیں، ان کو حل کریں گے۔ تو معروضی سوالات میں سے پہلا سوال ہے، میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، ہزاروں کوس سے بزبان قلب باتیں کیا کرو۔ یہ کس کا قول ہے، یعنی یہ کس نے کہا ہے؟ مولانا حالی نے، علامہ اقبال یا مرزا غالب یا نون میم راشد؟ تو یہ کہا ہے مرزا غالب نے۔ دوسرا سوال ہے، آج کل کے نائب مدیر کی خدمات کس نے انجام دی؟ آج کل جو اخبار تھا اس کا نائب مدیر کون تھا؟ نائب ایڈیٹر کون تھا؟ کنہیا لال کپور یا پھر بلوت سنگھ یا منشی پریم چند یا سریندر پرکاش؟ آج کل کے نائب مدیر کون تھے؟ تو بلونت سنگھ تھے۔ کون تھے؟ بلونت سنگھ، یہ نائب مدیر تھے آج کل کے۔ تیسرا سوال ہے، سر سید احتسام حسین 1941 میں کس یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے؟ سید احتسام حسین کون سی یونیورسٹی کے پروفیسر ہوئے 1941 میں؟ دہلی یونیورسٹی کے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، یا جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے، یا الہ آباد یونیورسٹی کے؟ تو کس کے ہوئے؟ الہ آباد یونیورسٹی کے کیا ہوئے؟ پروفیسر مقرر ہوئے 1941 میں سید احتسام حسین۔ چوتھا سوال ہے، قرۃ العین حیدر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ علی گڑھ میں، بھوپال، دہلی، لکھنؤ؟ تو ان کی ہوئی، قرۃ العین حیدر کی پیدائش جو ہے یہ علی گڑھ میں ہوئی۔ چوتھا سوال ہے، غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو غزل کا آخری شعر جو ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ پہلا شعر جو ہوتا ہے اسے مطلع کہا جاتا ہے، اگر دوسرا شعر آ جائے تو اسے ہم ردیف اور ہم قافیہ آ جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، نظم ملک کے بے سحر و شام کے شاعر ہیں؟ تو مولانا حالی، علامہ اقبال یا نون میم راشد یا عمیق حنفی؟ تو نظم جو ملک کے بے سحر و شام ہے اس کے شاعر ہیں عمیق حنفی۔ چھٹا سوال ہے، درجے ذیل میں شفیق فاطمہ شعراء کا کلیات ہے؟ سلسلہ مکالمات یا سلسلہ زندگی یا سلسلہ شب و روز یا سلسلہ حیات؟ تو ان کے جو کلیات ہے شفیق فاطمہ شعراء کا، یہ ایک عورت ہے جس کو شعراء کہا جاتا ہے، تو وہ کون ہے؟ سلسلہ کلمات، یہ ان کی کلیات ہے شفیق فاطمہ کی۔ علامہ اقبال کے والد کا نام کیا تھا؟ شیخ الطاف محمد، شیخ اکرام، شیخ نور محمد یا شیخ عارف محمد؟ تو علامہ اقبال کے والد کا نام تھا شیخ نور محمد، جو پہلے کشمیر کے پنڈت تھے، بعد میں سیالہ کوٹ پنجاب، ابھی جو پاکستان میں ہے، وہاں رہنے لگے، وہیں پر علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی ہے۔ انشائیہ کس ادب کی دین ہے، یعنی کون سے ادب سے ہو کر اردو میں انشائیہ آیا ہے؟ فارسی ادب یا انگریزی ادب یا اردو ادب یا اطالوی ادب؟ تو انشائیہ جو ہے یہ انگریزی ادب کی کیا ہے؟ دین ہے۔ ویکوم محمد بشیر کس زبان کے مشہور و معروف ادیب ہے؟ مراٹھی، گجراتی، تیلگو یا ملیالم؟ تو ویکوم محمد بشیر جو ہے یہ کس کے مشہور تھے؟ ملیالم کے
مشہور معروف ادیب گزرے ہیں۔ آغا حشر کا اصل نام کیا تھا؟ محمد شاہ، احمد شاہ، محمد احمد، محمد۔ آغا کیا نام تھا ان کا اصل میں؟ تو آغا حشر کا اصل نام جو تھا وہ محمد شاہ تھا، محمد شاہ، یاد رکھنا اس کو۔ لالٹین کی چھت کس کا ناول ہے؟ پریم چند، پطرس بخاری یا آغا حشر کاشمیری یا نرمل ورما کا؟ تو لالٹین کی چھت جو ہے یہ نرمل ورما کا کیا ہے؟ ناول ہے۔ مندرجہ ذیل خالی جگہوں میں صحیح جواب بھر کر جملہ پورا کیجیے۔ اس میں خالی جگہ آئے گی، رکت استھان ہوں گے، ان کو پور کیا جائے گا، ان کو پورا کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ناول میں ایک اہم کردار کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو کون؟ امراؤ جان ناول میں ایک اہم کردار کی حیثیت رکھتی ہے، امراؤ جان خالی جگہ میں آئے گا۔ اپنی جھیل اور اپنی کو چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ تو اپنی جھیل اور اپنی پہاڑی کو چھوڑ کر کہاں جائے تو پہاڑ آئے گا، اپنی جھیل اور اپنی پہاڑ، اپنی جھیل اور اپنی پہاڑی، پہاڑ نہیں پہاڑی، اپنی جھیل اور اپنی پہاڑی کو چھوڑ کر کہاں جائے۔ سزا ظہیر کے نام سے، سزا ظہیر کو کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، یعنی اور کون سے نام سے؟ تو بننے بھائی کے نام سے اور انہیں پکارا جاتا تھا، بننے بھائی، بننے بھائی کے نام سے ان کو کیا کیا جاتا تھا؟ پکارا جاتا تھا، بننے بھائی کے نام سے۔ ناصر کاظمی نے اوراق نو میں ادارات کی خدمات انجام دی، تو کیا ہے؟ ناصر کاظمی نے اوراق نو ہمایوں میں ادارات کی خدمات انجام دی۔ جمیل مظہری کا انتقال 1980 میں ہوا، یعنی کہاں ہوا؟ تو مظفر پور میں ہوا۔ نظم وقت کا ترانہ کی ایک طویل نظم ہے، تو کس کی ہے؟ نظم وقت کا ترانہ کس کی ہے؟ تو علی سردار جعفری کی ایک طویل نظم ہے۔ مندرجہ ذیل مختصر ترین سوالات کے جوابات ایک جملے میں لکھیے، ایک واقعے میں لکھنا ہے۔ لفظ بلوا کے کیا معنی ہے؟ تو لفظ بلوا کے معنی جو ہے یہ ہنگامہ یا فساد کے ہیں۔ مصاحب نواب صاحب کو کس کی گمشدگی پر تعزیت دے رہے تھے؟ آپ پڑھے ہوں گے خوجی ایک مطالعہ جو ہے اس میں، تو مصاحب جو تھے وہ نواب صاحب کو کس کی گمشدگی پر تعزیت دے رہے تھے؟ تو مصاحب جو تھے وہ نواب صاحب کو بٹیر کی گمشدگی پر کیا دے رہے تھے؟ تعزیت دے رہے تھے۔ بلونت سنگھ نے الہ آباد سے اردو میں کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ بلونت سنگھ نے الہ آباد سے اردو میں کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ فسانہ رسالہ جاری کیا تھا، فسانہ رسالہ۔ بجو کا کس سے بنا ہوا تھا؟ بجو کا بانس یا درخت کی شاخوں سے بنا ہوا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جسے ٹوپی اور قمیص یا کرتا پہنا کر کھیت میں آدمی کی طرح کھڑا کر دیا جاتا ہے، بانس یا درخت کی شاخوں سے۔ اگر کسی غزل میں دوسرا مطلبی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دوسرا مطلبی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی غزل میں دوسرا شعر بھی کیا ہو جائے مطلبی ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ حسن مطلبی کہہ سکتے ہیں یا مطلع ثانی بھی کہتے ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں، حسن مطلع یا مطلع ثانی۔ سائے سے بھاگنا محاورہ کے معنی کیا ہے؟ سائے سے بھاگنا محاورے کا مطلب ہے بہت زیادہ خوف زدہ ہونا۔ ابتدائی دور میں معین احسن جذبی کیا تخلص اختیار کرتے تھے؟ یعنی جیسے معین احسن جذبی انہوں نے بعد میں اختیار کیا جذبی تخلص، پہلے یہ کیا تخلص کیا کرتے تھے؟ تو پہلے یہ ملال تخلص کیا کرتے تھے۔ خاک دل
کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ خاک دل جانثار اختر کا شعری کیا ہے؟ مجموعہ ہے۔ ڈرامہ نگاری کے شوق میں آغا حشر کاشمیری کہاں چلے گئے تھے جہاں ان کا مقابلہ بڑے بڑے تجربہ کار ڈرامہ نگاروں سے ہوا؟ تو ڈرامہ نگاری کے شوق میں آغا حشر کاشمیری بمبئی چلے گئے تھے جہاں ان کا مقابلہ بڑے بڑے تجربہ کار ڈرامہ نگاروں سے ہوا۔ کہانی جلتی جھاڑی کے مصنف کون ہے؟ تو کہانی جلتی جھاڑی کے مصنف نرمل ورما ہے۔ انشائیہ انسانی دماغ کی ڈھیلی ڈھالی اور بے پرواہ قسم کی اڑان ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یعنی یہ کس نے کہا؟ تو یہ جو ہے انشائیہ انسانی دماغ کی ڈھیلی ڈھالی اور بے پرواہ قسم کی اڑان جو ہے یہ ڈاکٹر جانسن نے کہا تھا۔ کس نے؟ ڈاکٹر جانسن نے، جس کو انگلش میں جانسن بھی کہہ سکتے ہو۔ سوال نمبر 12 ہے، کہانی جنم دن میں مصنف کا دوست کون تھا؟ یعنی جو جنم دن کہانی ہے اس میں مصنف کا دوست کون تھا؟ تو مصنف کا دوست گنگادھر۔ کون؟ گنگادھر ہے۔ بی سیکشن میں مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے جوابات تقریباً 50 الفاظ میں لکھیے۔ گھر کے گھر بے چراغ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ غالب نے جو کہا نا گھر کے گھر بے چراغ ہے، تو گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ مرزا غالب کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ 1857 کے غدر کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے، گھر بالکل خالی تھے، وہاں عبادت کرنے والے اور صاف صفائی کرنے والا انسان کوئی نہیں تھا۔ اس ویرانی کو غالب نے کیا کہا ہے؟ بے چراغ گھر۔ کیا کہا ہے؟ بے چراغ گھر۔ خوجی کے جذبہ وفاداری کے بارے میں مصنف نے کیا رائے ہے؟ مصنف کی کیا رائے ہے؟ خوجی کے جذبہ وفاداری کے بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے؟ تو خوجی ایک نفسیاتی کردار ہے جس میں سچائی اور اپنی فطرت کے ساتھ خلوص پایا جاتا ہے۔ وہ زوال آمدہ جاگیردارانہ تمدن کا ایک خاص کردار ہے جس میں جذبہ وفاداری کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس لیے جب وہ نواب صاحب کے یہاں تھا تو ان کے نمک خوار ہونے کی حیثیت سے ان کا کیا کرتا تھا؟ دم بھرتا تھا، اور جب وہ آزاد کے ساتھ ہوا تو ان کے لیے اپنی جان کو مصیبت میں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افسانہ لمحے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یعنی افسانہ جو لمحہ افسانہ ہے، لمحے جو افسانہ ہے، اس میں اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو لمحے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو بغیر کسی فرقہ پرستی اور فائدے کے ایک دوسرے کی پریشانی کے وقت ساتھ دینا چاہیے، اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کی کیا کی جائے؟ مدد کی جائے۔ فصل پک جانے پر حوری خوش کیوں تھا؟ بجوکا میں جو حوری خوش تھا فصل پکنے پر، تو وہ کیوں خوش تھا؟ تو فصل پک جانے پر حوری اس لیے خوش تھا کہ اب کتنا اچھا وقت آ گیا کہ نہ عدالت میں پیشکار کا تحریر کرنے والے کا ڈر، نہ بنیے کا کھٹکا ادھار کا، نہ انگریز کی زور زبردستی اور نہ ضمیردار کا حصہ اس کی نظروں کے سامنے ہرے ہرے خوشے جھوم اٹھے، اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہی اس کے کیا تھا؟ خوشی کا ذریعہ ہوا۔ سوال نمبر 8، شہزادے نے ہوا کی دیوی سے کیا سفارش کی؟ تو شہزادے نے ہوا کی دیوی سے یہ سفارش کی کہ اس کی پریشان حال عوام کو مال و دولت اور پیسے وغیرہ عطا کر دے تاکہ سب آرام و سکون کی زندگی
گزار سکے۔ اختر الایمان جب اپنے والد کے ساتھ جگہ دھری پہنچے تو وہاں کیا منظر دیکھا تھا؟ اس نے وہاں کیا منظر دیکھا؟ جب یہ عبداللہ پور جمنا نگر سے چل کر یہ لوگ جگہ دھری پہنچے، شہر کے باہر سڑک کے کنارے ایک چوکی تھی، وہاں جو چوکیدار تھا اس سے اختر الایمان کے والد کی کسی بات کو لے کر کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا، تکرار ہو گئی، اور اختر الایمان کے والد جو تھے وہ ایک دم بگڑ گئے، اور ان کا جھگڑا اس بات پر تھا کہ اختر الایمان اور ان کے والد صاحب وہاں رات گزارنا چاہتے تھے اور وہ وہاں رات ٹھہرنے نہیں دیتا تھا۔ اس بات پر جھگڑا ہوا اور پھر انہوں نے وہاں ٹھہرنے کا ارادہ بھی چھوڑ دیا، ترک کر دیا اختر الایمان کے والد نے۔ خود کلامی کا کیا مطلب ہے؟ تو خود کلامی کا مطلب اپنے آپ سے باتیں کرنا۔ آپ نے ایسے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو چلتے یا اکیلے بیٹھے بیٹھے کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں یا باتیں کرتے رہتے ہیں، یہی کیا ہوتی ہے؟ خود کلامی کی کیفیت ہے، اور یہ ایک نفسیاتی مرض ہے۔ انتہائی پریشانی یا کبھی کبھی بہت زیادہ خوشی میں انسان کیا ہے؟ ذہنی طور پر کچھ بڑبڑانے لگتا ہے یا غیر محسوس طریقے سے باتیں اپنے آپ سے کیا کرتا ہے؟ باتیں کرتا ہے، یا خود سے سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کا جواب دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ آپس کی باتوں میں مصروف ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ خود کلامی کہا جاتا ہے۔ راستے میں ڈیرے جما لینے کا کیا مطلب ہے؟ تو راستے میں ڈیرے جما لینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا تو راستے میں کہیں قیام کرتا ہے۔ اس قیام کو شاعر نے ڈیرے جما لینا کہا ہے، یعنی انسان جب کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتا ہے تو اس کو وہیں پر جہاں پہنچا ہے وہاں اس کو صبر کرنا چاہیے۔ تعمیر خودی کا کیا مطلب ہے؟ تعمیر خودی کا کیا مطلب ہے؟ تو تعمیر خودی کا مطلب ہے کہ اپنی خودی کو یعنی اپنے آپ کو ترقی دینا، اعلیٰ مرتبے تک پہنچانے کے لیے کوشش، جد و جہد کرنا۔ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں خوب کلام کیا ہے خودی کے متعلق، اور ان کے متعدد شعر موجود ہے، اور ایک شعر ان کا بہت ہی مشہور ہے، کہتے ہیں: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سوال نمبر 13، گلے رنگ دریچوں سے کیا مراد؟ اصل میں کیا ہے؟ گل رنگ دریچوں، دریچے کہتے ہیں کھڑکی کو، لیکن یہاں پر شاعر نے گلے رنگ دریچوں سے کیا مراد لیا ہے؟ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ رشتے ہوئے خون، رشتہ ہے، آہستہ سے جو خون نکلتا ہے، ایک زخم لگا ہوا ہے وہاں پر آہستہ آہستہ سے خون نکل رہا ہے، جس کو کہتے ہیں رشتے ہوئے زخم سے جو سرخ یا گلابی رنگ کا خون ہوتا ہے، جن سے خون کیا رہتا ہے؟ رشتہ رہتا ہے، یعنی خون ٹپکتا رہتا ہے، کیونکہ زخموں کا منہ کیا ہوا ہوتا ہے؟ کھلا ہوتا ہے، اور دریچے یعنی کھڑکی کیا ہے؟ کھڑکی کے دروازے بھی کیا رہتے ہیں؟ کھلے ہوتے ہیں، اسی لیے زخموں کے رنگ اور ان کا منہ کھلا ہونے کو وجہ سے شاعر نے کیا کہا ہے؟ گلے رنگ دریچے کہا گیا ہے۔ سرخ پرچم کس بات کی علامت ہے؟ سرخ پرچم یعنی سرخ جھنڈا، یہ کس کی علامت ہے؟ تو کمیونسٹ پارٹی کے جھنڈے کا رنگ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، اور سرخ رنگ جوش، خوشی اور فتح یعنی جیت کی کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے سرخ پرچم۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے 5 کرداروں کے نام لکھیے۔ تو اس کے ایک ہے مارکس، یہ رومن شہزادہ ہے، آکٹویا یہ رومن شہزادی ہے، بروٹس
یہ مذہبی رہنما ہے، عزرا یہ ایک بوڑھا یہودی ہے اور حنا کا باپ ہے، اور جونا یہ آکٹویا کی ملازمہ نوکرانی ہے۔ یہ ڈرامہ یہودی لڑکی کے کردار ہے، ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے یہ 5 کردار ہے: مارکس، آکٹویا، بروٹس، عزرا اور جونا۔ چیریاکوف کی موت کا سبب کیا تھا؟ تو چیریاکوف نے ایک چھینکا، پھر اس کو بغیر اس نے یہ چھینکا اور اس کی چھینک کی وجہ سے اس کی چھینک کے جو بلغم جو تھی وہ جنرل کے اوپر لگی، اس کے کپڑوں پر، تو ان کو ایسا لگا چیریاکوف کو کہ ان کی وجہ سے جنرل کو کیا ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، تو دو بار وہیں پر مجلس میں بیٹھے ہوئے اس نے معافی مانگی، اور جب انہوں نے ان کی بات میں توجہ نہیں دیا تو چیریاکوف نے کیا کیا، ان کے گھر جا کر 2-3 مرتبہ انہوں نے کیا ہی معافی مانگی، لیکن انہوں نے اس کی بات کو نہیں سمجھا۔ جنرل نے وہ سمجھا کہ اس کی مذاق کر رہا ہے، تب اس نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا ہے، میری مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اسی افسوس میں وہ گھر آیا اور وردی کے ساتھ پلنگ پہ لیٹا، اور وہ کیا ہو گئی، اس کی موت ہو گئی۔ آگے ہے سیکشن سی، اس میں جو ہے یہ اقتباس آئے گا آپ کی کتاب میں سے، اور 2 اقتباس ہوں گے، ان میں سے جو بھی آپ کو آسان لگے وہ لکھ لینا۔ جیسے ہمارے اس ماڈل پیپر میں 2 اقتباس ہے۔ ایک پہلا اقتباس ہے: ہماری زبان میں ایک ناول ایسا بھی ہے جسے خاصے کی چیز سمجھا جاتا ہے لیکن جس کی طرف ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ غالباً ان کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسے محض ایک طوائف کی دلچسپی کہانی سمجھ کر پڑھا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سے ہمارے سبق سے لیا گیا ہے، یہ امراؤ جان ادا سے لیا گیا ہے۔ اور دوسرا ہے اقتباس، یہ پورا یہاں تک اقتباس ہے، اور دوسرا یا کر کے دوسرا ہے: دور جدید کے شعراء کی ایک مجلس میں مرزا غالب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس مجلس میں تقریباً تمام جلیل القدر شعراء تشریف فرما ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے نصاب میں شامل گلستان ادب کے کون سے پارٹ سے لیا گیا ہے، تو آپ کو پڑھ کے پتہ چل گیا ہوگا کہ دور جدید کے شعراء کی ایک مجلس میں مرزا غالب کے سبق سے لیا گیا ہے۔ اب ہم کو اس کا اقتباس کس طرح سے کرنا ہے مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیاق و سباق کیا کرنا ہے؟ سیاق و سباق یعنی کتاب کا حوالہ دینا ہے، کون سی کتاب سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کون ہے، اس کو ہم کو لکھنا ہے۔ تو پہلے ہم کو پوائنٹ بنا کے لکھنا ہے سیاق و سباق کا حوالہ، یہ پہلے پوائنٹ بنانا ہے، اور اس پوائنٹ میں یہ لکھنا ہے کہ یہ نثری اقتباس ہمارے نصاب میں شامل درسی کتاب گلستان ادب کے سبق امراؤ جان ادا سے ماخوذ ہے، اس کے مصنف خورشید الاسلام ہے۔ یہ ہو گیا اس کا سیاق و سباق۔ اب اس اقتباس کی ہم تشریح کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے، اقتباس میں دیا ہوا ہے، بس اس کو تھوڑا سا کھول کر بیان کرنا ہے اور کاپی میں لکھ لینا ہے، نمبر مل جائیں گے۔ امراؤ جان ادا اردو زبان کی ایک ایسا ناول ہے جسے بہت پسند کیا گیا لیکن اس کی طرف توجہ نہیں کی گئی، یعنی اسے صرف ایک طوائف کی دلچسپ کہانی سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، بلکہ اس کے اہم پہلو پر غور کر کے ان برائیوں کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امراؤ جان ادا ناول میں اہمیت کی حامل ہے، لیکن اس سے یہ بات ضروری نہیں کہ وہی اس ناول کا موضوع بھی ہو۔ اس ناول کی اہمیت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کے موضوع کو معلوم کیا جائے، یہ اس لیے کہ سبھی موضوع کچھ خصوصیات رکھتے ہیں اور اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ناول لکھنے والوں کا یہ کام ہوتا ہے اور ان سب باتوں کو عوام کے سامنے لانے کی کوشش کرے۔ اس طریقے سے اس کا کیا کرنا ہے، ہمیں تشریح کرنی ہے۔ سوال نمبر 18 ہے: افسانہ لمحے کا خلاصہ لکھیے۔
یا سبق روشنائی کا خلاصہ لکھیے۔ ان میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھنا ہے، جیسے ہم لمحے کا خلاصہ لکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے لکھیں گے۔ اوپر ہم پہلے پوائنٹ بنائیں گے لمحے کا خلاصہ، اس کے بعد لکھیں گے بلوچ سنگھ نے کئی طویل افسانے اور مختصر ناول لکھے۔ بلوچ سنگھ کے ابتدائی افسانوں میں پنجاب کی وہی زندگی کا بہت جیتا جاگتا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور ہمارے نصاب میں افسانہ لمحے ان کا ایک عبرت ناک افسانہ ہے، جس میں بلا کسی تفریق مذہب و ملت ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا پیغام ملتا ہے، اور واضح کیا ہے کہ یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ اس طریقے سے اماکانت اور اس خاتون کا ذکر کر کے اس افسانے کا کیا کرنا ہے، پورا خلاصہ بیان کرنا ہے، یا سبق جو روشنائی ہے اس کا بھی خلاصہ، جو بھی آپ کو ان میں سے ایک کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ آگے جو ہے وہ ہے 1900 سوال، وہ نظم کے کچھ بند ہے، اور دوسرا اتھوا میں ہے غزل کے کچھ اشعار ہے۔ ان میں نظم کے جو بند ہے ان کو ہمیں کیا کرنی ہے، ان کو تشریح کرنی ہے اور سیاق و سباق کا حوالہ دینا ہے، اور غزل کے جو اشعار ہوں گے ان کا ہمیں ہر ایک غزل کے ہر شعر جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اس لیے ان کا مطلب لکھنا ہے اور پھر شاعر کا حوالہ دینا ہے۔ تو نظم کے بند کا کس طریقے سے لکھیں گے، سیاق و سباق کا حوالہ کیسے دیں گے، تو پہلے ہم پوائنٹ بنائیں گے شاعر و صنف کا حوالہ، شاعر و صنف کا حوالہ، اس کے بعد لکھیں گے کہ یہ نظم کا بند ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل عمیق حنفی کی نظم ملک کے بے سحر و شام سے ماخوذ ہے۔ یہ ایک طنزیہ نظم ہے۔ یہ کیسی ہے؟ طنزیہ نظم ہے، جس میں شاعر نے اپنے دور کی عکاسی کی ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ پھر نظم کے بند کی تشریح کا پوائنٹ دیں گے، اور ہم پھر اس کی تشریح کریں گے۔ شام کو جب جھیل کے پانی میں ڈالے اپنے پاؤں، دائرہ در دائرہ موجیں اٹھا دیتے تھے ہم۔ تو اس طریقے سے نظم کے بند جو ہے ان کی تشریح کرنا آسان ہے۔ غزل کے جو اشعار آتے ہیں، ہر ایک اشعار کا مطلب لکھنا ہے، اور پھر ہر اس شعر کے شاعر کا کیا کرنا ہے، حوالہ دینا ہے۔ سوال نمبر 20 میں نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، اس کا خلاصہ کرنا ہے، یا نظم ارتقاء جو ہے اس کا کیا کرنا ہے، خلاصہ لکھنا ہے۔ ان میں سے جو بھی آپ کو نظم اچھی لگے، زیادہ یاد ہو، اسی کا کیا کرنا ہے، خلاصہ بیان کرنا ہے۔ خلاصہ کس طریقے سے کریں گے، جیسے ہم نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، اگر ہم اس کا خلاصہ بیان کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے کہ اقبال کی یہ نظم ان کے دوسرے مجموعے بال جبرائیل سے ماخوذ ہے۔ اقبال نے اس نظم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آدم کی جنت سے زمین پر بھیجے جانے کا قصہ بیان کیا ہے۔ پھر یہاں زمین ان کا استقبال کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، وہ پورا ہم کو اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ اگر آپ چاہو کہ میں اس کا خلاصہ بیان کروں ساری نظموں کا، تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں۔ ابھی آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں جلدی آپ کو بتاتے جا رہا ہوں۔ آگے ہے مندرجہ ذیل تفصیلی سوالات کے جوابات تقریباً 250 الفاظ میں لکھیے، اور یہ ہے 4 نمبر کا۔ ان میں ایک سریندر پرکاش کی سوانح حیات اور افسانہ نگاری پر روشنی ڈالیے، یا احمد جمال پاشا کی سوانح حیات اور خاکہ نگاری پر کیا ڈالنی ہے، روشنی ڈالنی ہے۔ آپ کو جس کی بھی سوانح حیات یاد ہو اس کو اچھی طریقے سے لکھنا ہے۔ جیسے کہ ہم کو سریندر پرکاش کے لکھیں گے تو پہلے ہم پوائنٹ بنائیں گے سریندر پرکاش کے حالات زندگی۔ سریندر پرکاش کا اصل نام سریندر کمار اوبرائے تھا۔ آپ کی پیدائش 1930 میں غیر منقسم، یعنی اس وقت جو ہمارا دیش جو تھا وہ تقسیم نہیں ہوا تھا، تو غیر منقسم
پنجاب کے شہر لائل پور فیصل آباد میں ہوئی گھریلو پریشانی کی وجہ سے آپ باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ روزگار کی تلاش میں آپ اپنے والد کے ساتھ دہلی میں گئے، جہاں محنت مزدوری اور چھوٹی موٹی نوکری کی، کتابیں بیچی وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے۔ اور پھر دوسرا ہم پوائنٹ لگائیں گے کہ سریندر پرکاش کی افسانہ نگاری۔ تو سریندر پرکاش اردو کے بہترین افسانہ نگار تھے۔ ان کا پہلا افسانہ دیوتا جو لاہور کے ایک ہفتہ وار پارس میں شائع ہوا، دہلی پہنچنے کے کئی سال بعد اپنے شوق کے مطابق لکھنے کا موقع ملا۔ اس طریقے سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد اب دو شاعروں میں سے کسی کے ایک کی سوانح حیات اور خصوصیات کلام پر کیا لکھنی ہے، ان کا خصوصیات پر روشنی ڈالنی ہے، ان کی خصوصیات لکھنی ہے۔ تو جیسے نظم طبع طبائی کی سوانح حیات یعنی ان کی حالات زندگی اور خصوصیات وششتہ ان کے کلام کی کیا تھی، اس کے اوپر کیا کرنی ہے، روشنی ڈالنی ہے۔ تو ہم لیتے ہیں نظم طبع طبائی۔ کیا لیتے ہیں؟ نظم طبع طبائی۔ طبع طبائی کی سوانح حیات اور خصوصیات کلام پر روشنی ڈالیں۔ اور اس کے بعد ہے سوال نمبر 23، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیے۔ صاف صفائی کی اہمیت اور ضرورت، جہیز اعلانات ہندوستان میں سائنسی ترقی۔ تو مضمون کے جو ہے یہ میرے الگ سے ویڈیو بنے ہوئے جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ مضمون کے لیے الگ ہی یا اس میں کیا ہے وہ دماغ میں صحیح آتا ہے اور پورے مضمون ہمیں یاد ہو جائیں گے جو 12ویں جماعت میں پیپر میں آئیں گے۔ اس لیے ان کے الگ سے مضمون کے بنائے گئے تاکہ ویڈیو لمبا نہ ہو اور آپ اکتا نہ جائے، اس لیے مضمون کے لیے الگ سے ویڈیو بنا دیے گئے ہیں، وہاں پر جا کر دیکھیے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ماڈل پیپر۔ اب آئندہ آئے گا چوتھا ماڈل پیپر 12ویں جماعت کے لیے۔